سنیے میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا قائرہ صاحب، سبسڈی جو ہے وڈرا ہو رہی ہے ہر جگہ سے. آپ کہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے آپ بھی کام کریں. دوسری طرف پنجاب حکومت اگر صرف تندوروں کے اوپر یا وہاں پر 2 روپے سستی روٹی دے رہی ہے، سب سے زیادہ اٹیک آپ کی طرف سے آ رہا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہے کہ اب اس ملک میں ہم گندم جو کنزیوم ہی نہیں کر سکتے اتنی جتنی ہماری پہلے تھی، وہ اب نہیں ہو رہی کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. مشتاق صاحب، گزارش یہ ہے کہ گندم کا سوال بھی میں ضرور آپ کا جواب دیتا ہوں. اور سستی روٹی اگر پنجاب گورنمنٹ کا ایک فلسفی ہے، وہ کچھ علاقوں کے اندر فراہم کی جا سکتی ہے، وہ کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے. ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کے اپنے پاس ان کا اپنا بجٹ ہے. وہ جس طرح چاہیں، عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق خرچ کر رہے ہیں. ان کا اپنا طریقہ کار ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے ہم نے 50 لاکھ گھروں کو 50 ارب روپیہ رکھا ہے. اور اس کے ذریعے وسیلہ حق، اس کے ذریعے جو فیملی انشورنس 25,000 روپے پر فیملی، اس کے ذریعے ہم نے جاب کریشن اور لوگوں کو سکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے لے کے جانے کی ووکیشنل ٹریننگ کا جو نیو ٹیک کے ذریعے اور ٹیفٹا کے ذریعے ہم اس پہ لوگوں کو ٹریننگ دلوانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب والا، ہم نے پہلی دفعہ، آپ نے کہا پرو پور کیا کیا ہے، 1000 روپے کا کیا بنتا ہے؟ میں اس 1000 روپے کی بات ہی نہیں کر رہا سر. آپ کے علم میں ہے 1000 روپے ہم نے ایک انیشل کام شروع کیا تھا. اب تو ہاؤس ہولڈ پاورٹی سروے شروع ہوا ہے اور اس کے مطابق پاکستان کے تمام جو لوگ ہوں گے جن کی ضرورتیں ہوں گی اس کے مطابق ان کو دیا جائے گا. اور وسیلہ حق اسی کا حصہ ہے جس میں ہم لوگوں کو. اچھا سر، آپ پرو پور پہ رہیے. رحیم یار خان سے کالر بہت دیر سے ہولڈ پہ ہے. 1 منٹ سر، وہ بھی ان کا سوال سن لیں، بعد میں ہو سکتا ہے وہ بھی غریب کی بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا. سر میں رنجا خان سے بول رہا ہوں، رانا صادق. جی بھیا. سر یہ قمر الزمان قائرہ صاحب لگے ہوئے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں کہ جی ہم نے بجٹ، بہترین بجٹ آرگنائز کیا ہے، وہ ملکی طریقہ سب سے اہم بجٹ ہے. اور صبح کو نہیں، لیکن سوال جی ہے سارا کچھ بتا رہے ہیں اور تازے بتا رہے ہیں، اور صبح کو اختیارات بھی دے دیے. لیکن ایک ٹرم ہوتی ہے وائٹ کالر کرمنالوجی. ہم ایک چور پکڑتے ہیں، 10 روپے چوری کرتا ہے، اس کی ٹانگیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے. اچھا، لیکن اس کا بجٹ سے تو ابھی کوئی تعلق نہیں ہے نا میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کا. میں صاحب اگر مجھے اجازت دیں آپ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ بجلی کے 300 یونٹس کے اوپر سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے. ٹھیک. یہ عام آدمی کو اگر وہ اس کا بل 1000 روپے آتا تھا تو اس کو 120 160 روپے کا فرق آئے گا کیونکہ 16% سیلز ٹیکس. ماشاءاللہ. لیکن اوپر سے بجلی کی قیمت 8 روپے پر یونٹ ہو گئی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ اگر بڑے ہیں تو اس کا اپنی وجوہات موجود ہے. آپ مجھے بتائیے، میں گزارش کرتا ہوں صاحب کہاں ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے. صاحب آپ کو ساتھ ایک بات اور کرنی ہے، ایک بات آپ کو بھائی اور بھی کرنی ہے. اگر آپ نے اس کو سبسڈی کو بڑھانا ہے تو پھر آپ نے پی ایس ڈی پی کو کٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک کیک کا سائز موجود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ملک کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بھی کرنی ہے. آپ نے اپنے ڈیفنس کو بھی پیسے دینے ہیں، آپ نے اپنے سول جو بیوروکریسی ہے، جو سیٹ اپ ہے، اس کو بھی پیسے دینے ہیں، اور بقایا رقم آپ نے صوبوں کو بھی ٹرانسفر کرنی ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ روک کے قائرہ صاحب گوٹکی سے ایک کالر. جی جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام قائرہ صاحب. جی بسم اللہ. یہ میرا کوشچن ہے، میں ڈسٹرکٹ گوٹکی ملتپور ماتھیلا سے بات کر رہا ہوں. جی ہمارے یہاں جو ایم پی اور ایم ایل اے ہیں وہ ہمارے یہاں ووٹ لے جاتے ہیں، اس کے بعد آتے بھی نہیں ہیں، اور نہ جاب نہ وہ اپنا جو ہے کام کرواتے ہیں سوشل. اور اس کے بعد ہمارے گاؤں میں کچھ آئے ہیں پروجیکٹ، میں بھی 45. آپ اب ان کا نام ایم این اے اور ایم پی اے کا نام دیتے ہیں. قائرہ صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ صدر صاحب کو شکایت کر دیں ان دونوں کی. ایم پی اے ہے اپنا احمد علی خان کتافی، اور ایم این اے جو ہے میاں مٹھو ہے. چلیں جی بالکل. 2 ایم پی اے یہ ان کے نام نوٹ کر لیں قائرہ صاحب. اور وزیر اعظم مٹھا صاحب تو وزیر اعظم صاحب سے اور ہر جگہ ہمارے ساتھ بھی لڑتے رہتے ہیں اپنے حلقے کے کاموں کے لیے، اور صوبائی حکومت کے بھی ساتھ ان کا گلہ ہوتا ہے. آپ سے لڑتے ہیں، ادھر نظر نہیں آتے نا، کرتے رہتے ہیں. اصل میں دیکھیں جی کچھ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ میں اپنے حلقے میں ہفتے میں 1 دن جا سکتا ہوں. اب میری ذمہ داریاں اگر حکومت نے مجھے دی ہیں، میرے کانسٹیٹوئنسی نے مجھے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے، تو لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تم بھائی ہمیں ملتے نہیں ہو. اگر میں وہاں کانسٹیٹوئنسی میں کم ملتا ہوں تو کیا یہاں بیٹھا میں اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے نا. میں نے ہاؤس بھی اٹینڈ کرنا ہے، میں نے میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے، میں نے اپنی وزارت کے کام بھی کرنے ہیں، تو میرے حلقے کا. چلیں ٹھیک ہے، ہمارا شکایت ضرور. اچھا قائرہ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سر میری ایک کر سن لیں سر. یہ جو عام آدمی ہے نا، جہاں پہ چلیں ٹھیک ہے پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ کا اتنا کام ہوگا، ہو سکتا ہے لوگوں کی اکثریت 1 سال بعد یہ کہے کہ ہاں بھئی صوبوں کو پیسے مل گئے تھے، اگر سڑک ٹھیک نہیں ہوئی، تعلیم بہتر نہیں ہو رہی، کچھ ہسپتالوں میں خرچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو شاید صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. لیکن مشتاق جو آپ سے بات کر رہے ہیں نا سر، لوگوں کی نظر میں گیس ہو، پیٹرول ہو، بجلی ہو، ان 3 چیزوں کے ذمہ دار آپ ہیں. وہاں کوئی میجر ریلیف آپ دیتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ آپ تو لوڈ شیڈنگ تک بھی، بس ابھی موسم 2-1 دن ٹھیک ہوا، اس کی تو ذمہ داری آپ ہی پر رہے گی نا سر. نصرت صاحب گزارش یہ ہے
کہ یہ بات آپ کی بالکل درست، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ایشوز ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں اس بجٹ کے اندر جو پرو پور ایلیمنٹ ہم نے رکھے ہیں، جو کام ہم نے کیے ہیں، اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں تاکہ بہت سارے ایشوز پھر کلیئر ہو جائیں گے، پھر سوال بھی ذرا آسانی سے ہو سکیں گے۔ ایک میں نے گزارش کی کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے 5 ارب روپیہ ہے، بیت المال کے ذریعے ہم نے 2 ارب روپیہ رکھا پرو پور لوگوں کو جو ٹارگٹ سبسڈیز کے لیے، 300 یونٹ ہم نے بجلی کے سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ کیے ہیں، 4.2 ارب 4 ارب 20 کروڑ روپے ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے لوگوں کو سستی جو چیزیں ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے سبسڈی کے لیے رکھا ہے، کہتے ہیں سبسڈی وڈرا ہو رہی ہے، فرٹیلائزر کے اوپر سبسڈیز موجود ہیں، اور ہم نے انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے 3.6 بلین روپے رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہم نے 6,000 سے اگر تنخواہ 7,000 کی ہے، 1,000 روپیہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے سرکاری ملازم کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا، جو مشتاق صاحب نے سٹارٹ میں بات کی تھی، تو 50% اضافہ جو ہے وہ بھی تو کامنر ہیں، ان کے پیسے بھی تو نیچے ٹرانسفر ہوں گے، ان کی زندگی میں بھی تو کوئی بہتری آئے گی۔ اب سوال یہ جی 50% کیوں کیا؟ اور بہت سارے لوگوں کا ہے جی کہ ڈاکومنٹس کے اندر تو 50% نہیں تھا، 25% تھا، صوبوں کو بھی 25% بتایا گیا، بجٹری ڈاکومنٹ میں بھی یہی ہے۔ تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ بجٹ پروسیس کو ذرا سمجھیے، جب بجٹ بن جاتا ہے یہ بجٹری پرپوزلز ہوتی ہیں، بجٹری پرپوزلز کیبنٹ کے پاس آتی ہیں، ہاؤس میں پیش ہونے سے پہلے کیبنٹ ان کو اپروو کرتی ہے، اور یہ ہماری میٹنگ کیبنٹ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتی ہے تاکہ پارلیمنٹ کے اس کے میٹنگ کے فوراً بعد ہم ہاؤس میں چلے جائیں۔ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی، پہلے 25% پروجیکٹڈ تھا، وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے اس بات پہ کہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کامنر کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے، عام آدمی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہ پیسہ بھی اگر جائے گا نیچے تو اس کا اوور چین بہاول نگر سے قائرہ صاحب، ایک منٹ سر یہ بات کر لینے دیں، ہم نے اس کو 50% کیا، اب 50%